بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم پڑھیں گے شیر محمد ابن انشا کے بارے میں۔ ان کی سوانح نگاری کہہ لیں یا بائیوگرافی کہہ لیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اسے استفادہ کر سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں تعارف۔ شاعر اور مزاج نگار ابن انشا کا اصل نام شیر محمد اور قلمی نام ابن انشا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت فرمائی اور کراچی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ قدرت کی طرف سے شاعرانہ ذہن لے کر پیدا ہوئے، جس میں غور و فکر اور مطالعے نے چار چاند لگا دیے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں، مگر جنگل تیرے، پربت تیرے، بستی تیری، صحرا تیرا، ہم سے نہیں رشتہ بھی، ہم سے نہیں ملتا بھی، ہے پاس وہ بیٹھا بھی، دھوکا ہو تو ایسا ہو۔ حب الوطنی۔ ابن انشا جتنے اچھے شاعر تھے اتنے ہی اچھے ادیب اور اس سے زیادہ اچھے اور محب وطن انسان تھے۔ ان کی طنزیہ اور مزاحیہ تصنیف اردو کی آخری کتاب اور خمار گندم کو ظریفانہ ادب میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ اس میں آپ نے عوامی اور قومی مسائل کے مزاج کی آڑ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اگرچہ آپ کا ادبی دور 60 اور 70 کی دہائی کا رہا ہے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی کے اس دور کے مسائل میں سے بیشتر آج بھی جوں کہ تم موجود ہیں۔ اس لیے ابن انشا کے مضامین آج بھی ویسے ہی تازہ محسوس ہوتے ہیں جیسے اس دور میں۔ انداز بیاں۔ ابن انشا واقعات کو بڑی دلچسپ پیرائی میں بیان کرتے ہیں، جس میں منظر نگاری اور طنز و مزاح کی چاشنی ضرور ہوتی ہے۔ آپ کی تحریر سادہ اور عام فہم تھی، جو آسانی سے قاری کی سمجھ میں آ جاتی۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے کے سفر نامے سے آپ نے کافی شہرت حاصل کی۔ کل چودھویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا، اس شہر میں کس سے ملیں، ہم سے چھوٹی محفلیں، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا۔ سوز و گداز۔ دربار سے نکالے جانے کے بعد انشا نے جو گوشہ نشینی اور تنگ دستی کی زندگی بسر کی ہے، تو ان کے یہاں شوخی اور بزلہ سنجی کے بجائے سنجیدگی اور سوز و گداز پایا جاتا ہے۔ اس دور کے کلام معیاری ہے اور اردو شاعری کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ زندگی فرض کرنے سے نہیں گزرتی، لیکن فرض کرنے سے بسا اوقات اس کی تلخی کم ہو سکتی ہے، تلخی کم محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہ ان کی نظم ہے فرض کرو، فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں، فرض کرو یہ جی کی بپتا جی سے جوڑ سنائی ہو، یعنی کہ اپنے دل سے جوڑ کے بتا دی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو، فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہوں، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ کے مے خانے ہوں، فرض کرو یہ روگ ہو جھوٹا جھوٹی پیٹھ ہماری ہو، فرض کرو اس پیٹھ کے روگ میں سانس بھی ہم پر بھاری ہو، فرض کرو یہ جوگ بجوگ کا ہم نے ڈھونگ رچایا ہو، فرض کرو بس یہی حقیقت باقی سب کچھ مایا ہو۔ ابن انشا کی زندگی کا سفر، یعنی ان کی جو زندگی تھی اس میں انہوں نے کس طرح گزاری ہے۔ اسکول کے زمانے سے ہی شاعری کا آغاز ہو چکا تھا، اور 1945 میں انجمن ترک پسند مصنفین کے ممبر بنے۔ قیام پاکستان سے قبل بحیثیت مترجم آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ 1947 میں آزادی ملنے کے بعد انہوں نے بھارت کے بجائے پاکستان کو اپنا مسکن بنایا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 20 برس کی تھی۔ پاکستان منتقل ہو کر انہوں نے صحافت کو پیشہ بنایا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے BA کیا اور کراچی یونیورسٹی سے MA کیا۔ کراچی میں قیام کے دوران ابن انشا کو مولوی عبدالحق جیسے محقق سے فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ ابن انشا نے سرکاری ملازمت کی، کچھ عرصے نیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر رہے۔ اس کے علاوہ روزنامہ امروز کراچی میں خانہ بدوش کے قلمی نام سے قلمکاری اور روزنامہ جنگ کے لیے صرف حرف و حکایت کے عنوان سے کالم بھی لکھے۔ ابن انشا کا سب سے پہلا سفر نامہ چلتے ہو تو چین کو چلیے کے نام سے 1966 میں جنگ اخبار میں قسط وار چھپتا رہا، اور اس قدر مقبول ہوا کہ بعد میں قارئین کے اصرار پر لاہور اکیڈمی نے اسے کتابی شکل میں چھاپا۔ ان کے سفر نامے ہیں۔ ان کے سفر ناموں میں نہ تو محض مصنف کے شناساؤں کے ناموں اور جگہوں کی بھرمار ہے، اور نہ ہی وہاں ملنے والی حسیناؤں کے التفات کے قصے، بلکہ ابن انشا نے خود کو کسی بھی عام آدمی کی طرح پیش کیا ہے، جو وہاں کی زبان، حالات اور محل وقوع سے ناآشنائی کے باعث اور پیسے بچانے اور سستے ہوٹل ڈھونڈنے کے چکر میں دوران قیام عجیب صورتحال سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے سفر ناموں کو عوامی سطح پر بہت پذیرائی ملی۔
اب ان کی شاعری میں ہمیں طنز و مزاح ملتا ہے۔ تو ابن انشا کی تحریر کی نمایاں خصوصیات میں طنز و مزاح، پیروڈی کا انداز، وسعت معلومات، سیاسی بصیرت، غیر ملکی زبانوں سے استفادہ اور صورت واقعہ سے مزاح کشید کرنا بطور خاص قابل ذکر عناصر ہیں۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے: بے کل رہتے ہو پر محفل کے آداب کے ساتھ، آنکھ چرا کر دیکھ بھی لیتے، بھولے بھی بن جاتے ہو، بے درد سنتی ہو تو چل کہتا ہے کیا اچھی غزل، عاشق تیرا، رسوا تیرا، شاعر تیرا، انشا تیرا، پھر ان کی گلی میں جائے گا، پھر سہو کا سجدہ کرے گا، اس دل پہ بھروسہ کون کرے، ہر روز مسلمان ہوتا ہے۔ سادگی و سلاست، ان کا اسلوب تحریر سادہ، رواں، دلکش اور شگفتہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزاح پیدا کرنا ان کا خاصہ ہے۔ ہر موقع پر ہنسنے ہنسانے کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔ الفاظ کے صحیح انتخاب اور ان کے درست استعمال پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ چلتے ہو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور آوارہ گرد کی ڈائری میں ابن انشا ایک ایسے بنجارے کے روپ میں نظر آتے ہیں جو گرد و پیش پر بیگانہ روی سے نظر ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی آنکھ اشیاء کے باطن کو دیکھتی ہے اور قاری کو ماضی اور حال سے آشنا کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے قاری کی دلچسپی کے لیے معلوماتی مواد اور تاریخی واقعات کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں بھولے بسرے اور متروک الفاظ کے استعمال سے منفرد دلکشی پیدا کی ہے۔ ان کی جو آخری ایام تھا یا ان کے جو آخری وقت تھا تو وہ کافی تکلیف دہ تھا، وہ بیمار تھے، انہیں کینسر کا مرض تھا۔ تو انشا جی کے آخری ایام میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے، ایک خاتون ملنے آئی اور غم کا اظہار کیا، اور انشا جی نے یہ نظم لکھی جس کی کچھ اشعار ملاحظہ ہوں: اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیون ہار بنے۔ یہ ایک لمبی غزل ہے، نظم ہے، اور میں نے اس میں سے 4 مصرع آپ کو یہاں پہ لکھے۔ 1978 میں آپ کا انتقال ہوا۔ پاپوش نگر کراچی کے قبرستان میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ابن انشا بہت بہادر انسان تھے۔ اپنے آخری دنوں میں جب وہ لندن کے ایک ہسپتال میں اپنی بیماری سے لڑ رہے تھے تو انہوں نے ایک کالم بیمار کا حال اچھا ہے کہ عنوان سے لکھا، جسے پڑھ کر بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی جو ہے، انہوں نے کہا ان کے بارے میں کہ مشتاق احمد یوسفی نے کیا خوب کہا ہے: بچھو کا کاٹا روتا اور سانپ کا کاٹا سوتا ہے، انشا کا کاٹے میں مسکراتا بھی ہے۔ تصانیف ہے کہ ان کی دیگر تصانیف میں 3 عدد شعری مجموعے: چاند نگر، اس بستی کے ایک کوچے میں، دل وحشی اور چاند سفرنامے، آوارہ گرد کی ڈائری، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور نگری پھرا مسافر کے علاوہ ان کے خطوط پر مشتمل ایک کتاب خط انشا جی کے بھی شامل ہے۔ لندن میں ان کی وفات کے وقت ان کا آخری سفرنامہ ابھی زیر طباعت تھا، جس کا نام ان کے اپنے ہی ایک شعر نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا پر نگری پھرا مسافر رکھا گیا۔ ابن انشا نے بہت سی انگریزی کتب کا اردو میں ترجمہ بھی کیا، خاص طور پر امریکن افسانہ نگار ایڈگر لین پو کو اردو دنیا سے متعارف کروایا۔ ان کا شعر ہے: چل انشا اپنے گاؤں میں، یہاں الجھے روب بہت پر اصلی کم، بہروب بہت، اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو، دھوپ بہت۔ یہ بھی ایک لمبی غزل ہے جس کے کچھ اشعار یہاں پہ لکھے ہیں میں نے۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے؟ ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔